बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। पैरागॉन सिटी रेफरेंस की समाअत हुई है एहतसाब अदालत में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ जो अहम आज का हमारा टॉपिक है वो मरीम नवाज़ की गैर कानूनी मुंतकिली जो ज़मीन है और जायदाद है, और ये जाती उम्रा और जो दूसरी तरफ हम देखते हैं रायविंड में हज़ारों कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करवाई गई थी मरीम नवाज़ एंड कंपनी की तरफ से। और उसमें अब नैब ने जो बड़ी कार्रवाई शुरू की है, और नैब ने जाती उम्रा पर जो है वो मरीम नवाज़ का जो कब्ज़ा है उसको गैर कानूनी गर्दानते हुए है, और पूरे जो रायविंड पर जो इनका कब्ज़ा है, तो उस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। और 26 मार्च को मरीम नवाज़ तो एक केस में पेश होने जा रही थी, लेकिन दूसरे केस में भी 26 मार्च को ही बुलाया है, और 26 मार्च को दूसरा वो केस है जिसमें मरीम नवाज़ की ज़मानत नहीं है, और नैब ने डिस्क्लोज़ कर दिया है मरीम नवाज़ की गिरफ़्तारी के हवाले से। बड़ी अहम डिटेल्स हैं, नया केस क्या है, नया नोटिस क्या है, उसमें एलिगेशंस क्या हैं, और अब मरीम नवाज़ के साथ क्या होने जा रहा है। एक केस में तो कैंसिलेशन ऑफ बेल है, दूसरे केस में बेल है ही नहीं, और एक ही दिन जब दोनों केसेस में पेश होंगी तो मरीम के साथ होने क्या जा रहा है, वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले आपको मैं बताता चलूं कि आज बड़े दो अहम केसेस की समाअत थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत थी एहतसाब अदालत में। शहबाज शरीफ अदालत में पेश होते हैं, जेल हुकाम शहबाज शरीफ को अदालत में पेश करते हैं, जबकि हमजा शहबाज अपने शाही प्रोटोकॉल के साथ मॉडल टाउन एच ब्लॉक से अदालत में पेश होते हैं। और वहाँ पर लीगी जो कारकुनान हैं वो जो एमए कॉलेज चौक है वहाँ से लेके एहतसाब अदालतों की तक जो जुडिशल कम्प्लेक्स है उसके गेट तक फूल निछावर करते हैं, और ये हर तारीख पर ऐसे ही होता है, और ये फूलों की वहाँ पर ये बारिश बरसाते हैं। और शायद वो ये समझते हैं कि कोई बड़ा कारनामा है, अदालतों में पेश होना भी बहुत बड़ा, ये लीडर के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे आसिफ जरदारी एंड कंपनी ये बड़े फ़ख्र से बयान करते हैं कि हमने इतने साल जेल काटी है। तो बदकिस्मती क्या है हमारे मुल्क की कि जेल काटना फ़ख्र समझा जाता है, और वही फ़ख्र का इजहार किया जाता है इन लोगों की तरफ से जब हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ आते हैं और उनके ऊपर फूल निछावर किए जाते हैं। आज तो ख्वाजा बरदरान ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी पेश हुए थे, तो उनके ऊपर भी फूल बरसाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहाँ पर 11 मुलजमान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसमें जो जज हैं जवादुल हसन साहब वो इस केस को बड़ी तेज़ी से लेकर चल रहे हैं। हर तारीख पर 2 से 3 गवाहों के बयानात कलमबंद होते हैं, फिर जिरा होती है। इसी केस में हमजा शहबाज की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन शहबाज शरीफ अभी जेल में, और उनकी दरख्वास्त ज़मानत तैयार हो चुकी है, लेकिन वो किसी इंतज़ार में हैं और अभी तक उन्होंने वो दरख्वास्त फ़ाइल नहीं की। दूसरी तरफ मरीम औरंगज़ेब आई हुई थी अदालत में, और वो भी शहबाज शरीफ से उनकी भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने नवाज़ शरीफ को फ़ोन भी किया, और पीडीएम के जो मीटिंग में जो कुछ हुआ उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई, और साथ जो मरीम नवाज़ और आसिफ जरदारी के दरमियान तलख़ कलामी हुई उसके ऊपर भी बात की, और तशवीश का इजहार किया शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रवैये के हवाले से। और उनकी बाद में जो अब तक एक कैंपेन चलाई जा रही है उसके ऊपर शहबाज शरीफ ने तशवीश का इजहार किया, और नवाज़ शरीफ से ये कहा कि हम आपके साथ हैं और आपने परेशान नहीं होना। जबकि हमजा शहबाज तंजिया अंदाज में शहबाज शरीफ को सारा वाक़या भी सुनाते रहे, और दोनों बाप बेटा मुस्कुराते भी रहे। जो पीडीएम का जो कुछ हुआ और फिर जो कुछ मरीम नवाज़ के साथ हो रहा है उसके ऊपर कोई और खुश हो ना हो, लेकिन हमजा शहबाज तो बहुत खुश था और शहबाज शरीफ भी खुश थे, और उनको ये समझ आई कि जो हमारी बात मरीम नवाज़ ने नहीं मानी और पीडीएम बनाई और पीडीएम के साथ चल पड़ी थी, तो इनको अब अपनी औकात याद दिला दी है पीडीएम या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक भी अदालत में पेश हो गए, और जब वो पेश हुए तो ये एक ही अदालत है, जज जवादुल हसन साहब की अदालत है, यहाँ पर वो भी पेश हुए, उन्होंने भी सारे मामलात को डिस्कस किया। खैर, जज जवादुल हसन साहब अदालत में आते हैं, 9 बजे केस की समाअत शुरू होती है, और वो बैठते ही, क्योंकि जज जवादुल हसन साहब पिछली 2 से 3 जो पेशियाँ हैं उस पर ये कह चुके हैं कि अगर अदालत में रश होगा मैं केस की समाअत नहीं करूँगा, और मैं फिर आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूँगा। आज जब जज साहब अदालत में आए और फिर लीगी कारकुनान अदालत में मौजूद थे, और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज
اور مریم اورنگزیب اور خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، ان کے آس پاس سارا جو ہے وہ انہوں نے ایک جمگٹا بنایا ہوا تھا۔ تو جج جواد الحسن صاحب بیٹھے، انہوں نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے ریڈر سے کہا، جو عدالت کے ریڈر تھے، کہ سارے کیسز میں ڈیٹ کر دیں، میں آج سماعت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر جج صاحب اٹھے، شہباز شریف دوڑ کر روسٹم پر آ گیا اور عدالت سے کہا کہ جناب مہربانی کرے، خیر ہو کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی میری طبیعت خراب ہے اور میں اس انوائرمنٹ میں تو بیٹھ کے کام نہیں کر سکتا، اور آپ لوگوں کو بہت سمجھایا لیکن شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یا ہماری زبان نہیں سمجھ آتی، تو آپ کو ریکویسٹ بھی کی ہے، آپ کو حکم بھی دیا ہے، غصہ بھی کیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے آپ پھر یہاں اپنا میلہ لگائیں اور عدالت ہم نہیں چلاتے۔ یہ کہہ کر جج جواد الحسن صاحب عدالت کے جو ہے وہ چیمبر میں چلے گئے۔ شہباز شریف نے یہ کہا کہ جناب تھوڑی سی سماعت کر لیں، تھوڑی سی کارروائی ہو لے، تاکہ ہم آئے ہیں تو آج کچھ نہ کچھ کارروائی ہو جائے۔ عدالت نے کہا جی میری طبیعت نہیں ٹھیک اور میں آج کوئی سماعت نہیں کروں گا، اور عدالت نے ریڈر سے کہا، جج نے ریڈر سے کہا کہ آپ ان سارے کیسز میں تاریخ ڈال دیں۔ ریڈر نے پھر شہباز شریف کو اور باقیوں کو یہ کہا کہ جج صاحب ناراض ہیں، اور جج صاحب اس وجہ سے ناراض ہیں کہ جج صاحب نے کہا تھا اگر عدالت میں رش ہوگا میں کیس کی سماعت نہیں کروں گا، کیونکہ کرونا کی وجہ سے اگر ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر ہمارے لیے ہم کیسے ایسی عدالت میں بیٹھ کر کام کریں جہاں پر اتنا زیادہ رش ہے، اب ان کو ماریں تو میڈیا چیختا ہے، اب ان کے خلاف کارروائی کریں میڈیا چیختا ہے، اور نہ کریں تو یہ باز نہیں آتے، تو ٹھیک ہے پھر یہ یہاں پر اپنی گپ شپ لگائیں۔ اور عدالت نے کہا میں عدالت میں، جج نے کہا نہیں بیٹھوں گا، اور بغیر کارروائی چند سیکنڈز جو جج جواد الحسن صاحب ہیں وہ عدالت میں بیٹھے، اور اس کے بعد وہ عدالت سے چیمبر میں چلے گئے، اور اس طریقے منی لانڈرنگ کیس میں جو کیا ہے وہ 25 مارچ کے لیے کیس ملتوی کیا گیا، اور پیراگون ریفرنس، ہاؤسنگ ریفرنس جو تھا اس میں 26 مارچ کے لیے کیس کی سماعت کو جو ہے وہ عدالت نے ملتوی کر دیا، اور اس کے بعد پھر ملزمان اپنے اپنے واپس چلے گئے۔ اب ہم آ جاتے ہیں مریم نواز کے حوالے سے۔ مریم نواز کو چودھری شوگر مل کیس میں نیب نے طلب کیا ہے 26 کو، اور یہ 26 مارچ کو جب طلب کیا گیا ہے تو یہ وہ چودھری شوگر مل کیس ہے جس میں مریم نواز کافی عرصہ جسمانی ریمانڈ پر بھی رہیں، اس کے بعد یہ جیل میں رہیں، اور عدالت نے پھر ان کی ضمانت منظور کی تھی، اور اس ضمانت جو منظور کی تھی اس میں 1-1 کروڑ کے 2 مچلکے تھے۔ 7 عدالت نے کہا تھا 7 کروڑ روپے آپ جمع کروائیں جو رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ ہے، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ اپنا پاسپورٹ بھی وہاں پر جو ہے وہ جمع کروا دیں۔ اب دوسرا ایک کیس تھا، اور وہ تھا ریونڈ کی جو غیر قانونی جائیدادیں بنائی ہیں اور انہوں نے اپنے نام کروائی ہیں۔ اب وہ نوٹس میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 11 اگست 2020 کو جس دن مریم نواز پیش ہونے گئی تھی، وہ چودھری شوگر مل کیس میں پیش ہونے نہیں جا رہی تھیں، وہ جا رہی تھیں جاتی عمرہ کیس میں، اور جو ریونڈ کیس ہے۔ اب وہاں پر یہ حملہ کرتے ہیں، اور حملہ کرنے کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے اسی کیس میں جس پر بارہا ہمارے دوستوں نے ہم سے پوچھا کہ وہ ریونڈ اور جاتی عمرہ کیس کا کیا بنا ہے، وہ غیر قانونی اراضی کا کیا بنا ہے، اس کے اوپر نیب کیوں نہیں کارروائی کر رہا۔ نیب نے آج نوٹس جاری کیا مریم نواز کو 26 مارچ کو، جس دن انہوں نے پیش ہونے آنا ہے چودھری شوگر مل کیس میں، اسی دن ان کو ساتھ ہی طلب کیا ہے اس کیس میں بھی۔ اب اس میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب اس میں ہونے یہ جا رہا ہے، پہلے میں آپ کو یہ نوٹس پڑھ کے سنا دوں۔ یہ جو نیب ہے، نیب کے جو طرف سے نوٹس جاری کیا گیا اس میں یہ مریم نواز پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ 2013 میں شریف فیملی نے کم و بیش 3500 کنال اراضی انتظامیہ کی مبینہ ملی بھگت سے حاصل کی۔ 2015 میں اس وقت کے ڈی سی نور الامین مینگل اور ڈی جی ایل ڈی احد خان چیمہ اور دیگر کی مبینہ ملی بھگت سے لاہور کا ماسٹر پلان بھی تبدیل کروایا گیا۔ شریف فیملی کی انتظامیہ سے آپس کی ملی بھگت سے جاتی عمرہ میں ہزاروں کنال اراضی کو گرین لینڈ ایریا ڈکلیئر کروایا گیا۔ نیب لاہور کے جاری کردہ نوٹس میں مریم نواز کو ہدایت کی گئی ہے کہ پیشی کے لیے تمام مطلوبہ ریکارڈ ہمراہ لے کے آئیں، جبکہ نیب لاہور نے مریم نواز کو 26 مارچ کو ہی چودھری شوگر مل کیس میں بھی بلایا ہوا ہے، اور اس کیس میں بھی 26 مارچ کو بلایا ہے، اور ساتھ کیپٹن صفدر کو الگ سے جو ان کے خلاف کیسز ہیں اور جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس ہیں یا منی لانڈرنگ کا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ مریم نواز کے خلاف جو کینسلیشن آف بیل کی درخواست تھی لاہور ہائی کورٹ میں 7 اپریل کو مریم نواز کو طلب کیا ہوا ہے۔ مریم نواز نے جس دن ان کی درخواست پر سماعت تھی، مریم نواز نے کہا تھا، کیونکہ اب وہ بڑی دھیمی ہو گئی ہیں، ان کا لہجہ بڑا دھیما ہو گیا اور ان کو اپنی اب اگلے دن نظر آ رہے ہیں۔ مریم نواز نے یہ کہا کہ مجھے جب بلایا میں گئی ہوں، اور میں کبھی بھی میں نے یہ نہیں کیا کہ مجھے نیب کی طرف سے نوٹس آیا اور میں پیش نہ ہوئی ہوں، اب بھی مجھے نیب بلائے گا تو میں جاؤں گی۔ 7 اپریل تک ان کی کینسلیشن آف بیل کو جو ہے وہ درخواست اس کی مقرر کی جاتی ہے 7 اپریل، اور 26 مارچ کو نیب نے طلب کر لیا۔ اب چودھری شوگر مل کیس میں مریم نواز جاتی ہیں تو ان کی ابھی تک ضمانت ہے
26 مارچ کو چودھری شوگر مل کیس میں مریم نواز کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ساتھ ہی یہ جو غیر قانونی جاتی عمرہ اراضی کیس ہے، اس میں مریم نواز کی ضمانت نہیں ہے۔ اب مریم نواز کا 26 مارچ کو جانا مجبوری ہے، نہیں جائیں گی تو جو نیب کا کیس ہے وہ مضبوط ہو جائے گا، کینسلیشن آف بیل کا، اور عدالت کہے گی بھئی آپ کو تو جانا پڑے گا، آپ نہیں جائیں گی تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب 26 مارچ کو مریم نواز کا نیب کے سامنے پیش ہونا ضروری ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی 26 مارچ کو دوسرے کیس میں بھی مریم نواز کو طلب کیا ہے کہ ایک کیس میں تو ہے اس کی ضمانت، دوسرے کیس میں اس کی ضمانت نہیں ہے۔ مریم نواز پیش ہونے آئیں گی چودھری شوگر مل کیس میں، اور مریم نواز کو جو ہے وہ بٹھا لیا جائے گا، گرفتار کر دیا جائے گا جو جاتی عمرہ اراضی کیس ہے۔ اب مریم نواز جائیں گی بھی تو مریں گی، نہیں جائیں گی تو بھی مریں گی، اور ان کی گرفتاری اب اٹل ہو چکی ہے۔ نیب نے اتنا بڑا چھکا مارا ہے، اور سیم ڈے دوسرے کیس میں نوٹس جاری کر کے نیب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نیب ادارے ہوتے ہیں، اور اگر ادارے کسی کے خلاف کارروائی کرنا شروع ہو جائیں تو پھر وہ ادارے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اب مریم نواز کو سمجھ نہیں آ رہی، مریم نواز نے جب یہ نوٹس جاری ہوا ہے اور میڈیا پر مریم نواز نے یہ نوٹس پڑھا ہے، پھر اس کو گھر بھی مل چکا ہے، تو آج ہی جو 12 بجے سے ان کی جو وکلا ٹیم ہے وہ جاتی عمرہ میں سر جوڑ کر بیٹھی ہے کہ اب کیا مریم نواز پہلے جاتی عمرہ اراضی کیس میں ضمانت لیں گی، کیا کریں گی؟ وہ ضمانت لیں گی، وہ عبوری ضمانت ہوگی، کنفرم ضمانت نہیں ہوگی، کتنے دن وہ ضمانت چلا لیں گی؟ الٹیمیٹلی چاہے چودھری شوگر مل کیس ہو یا جاتی عمرہ اراضی کیس ہو، ان دونوں کیسز میں ایک کیس میں مریم نواز گرفتار ہونے والی ہیں، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ نیب نے مریم نواز کی جو ڈھیل تھی اب اس کو ختم کر دیا ہے، اور اب مریم نواز کے گرد جو گھیرا ہے وہ اب بالکل تنگ ہو گیا ہے، اور 26 مارچ کو دونوں کیسز میں پیش ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں 26 مارچ کو نیب کیا کرتا ہے، اور اس سے پہلے کیا مریم نواز جاتی عمرہ اراضی کیس میں بھی لاہور ہائی کورٹ کے پاس جاتی ہیں رحم کی بھیک مانگنے، یا وہ رحم کی بھیک نہیں مانگتی اور وہ 26 مارچ کو نیب کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور پھر گرفتاری دیتے ہیں۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔